بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس لڑکی کو اپنے کالج سے فارغ ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اس کو پولیس کی نوکری مل گئی۔ ابھی اس کی نوکری کو تقریباً 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کہ اسے آج بھی بڑی ہی اچھی طرح یاد ہے۔ اس کی ڈیوٹی میں شہر کے پارک کی نگرانی اور گشت کرنا تھا۔ اگرچہ اس کی یہ ڈیوٹی بڑے ہی سکون والے علاقے میں تھی، لیکن کسی بھی جگہ پر حالات کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ وہ اس دن بھی اپنی معمول کی گشت پر تھی کہ اس نے پارک میں موجود ایک تالاب کے پاس ایک شخص کو دیکھا جو کہ کوڑے کے ڈھیر سے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ جینا نے اس بھکاری کو پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے اس کو تنگ نہ کیا، لیکن آج اس نے اس سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ اس بھکاری کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے اس پولیس والی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اس جگہ سے چلا جاتا ہوں، مجھے گرفتار نہ کرنا اور مجھے معاف کر دو۔ اس پولیس والی کے لیے ایک بھکاری کا یہ برتاؤ کوئی نیا نہ تھا، لیکن اس نے اسے پریشان نہ ہونے کا کہا اور اسے کہا کہ میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئی۔ اس کی تسلی پر اس بھکاری نے اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بھکاری اس پولیس والی کو اپنی زندگی کی ساری داستان سنا چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام ول ہے اور میں تقریباً 10 سال سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس بھی ایک گھر تھا اور اس کی بیوی بھی تھی، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ نوکری بھی کرتا تھا، لیکن جب میری بیوی فوت ہو گئی تو میں منشیات پر لگ گیا اور یوں مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ مجھے گھر بھی چھوڑنا پڑا اور اب میں اس عادت کی وجہ سے کہیں کا نہیں رہا تھا، اس لیے گلیوں پر بھیک مانگنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس شخص کی کہانی سن کر اس پولیس والی نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ اس رات اس شخص کو اس پولیس والی نے ملنے کا کہا، اور جب وہ اس سے ملنے کے لیے آئی تو وہ اس کے لیے ایک استعمال شدہ کپڑوں کی دکان سے کپڑے اور اچھا کھانا لائی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ول کو بے حد خوشی ہوئی۔ اگلے دن اس نے اسے $10 دیے تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے ڈاکومنٹس کی ڈپلیکیٹ لے سکے، اور یوں اس کو جلد ہی ایک نوکری ملنے کے امکانات بڑھ جائیں۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ عین ممکن تھا کہ یہ شخص ان پیسوں کو بھی منشیات خریدنے کے لیے استعمال کرے، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ شاید اس شخص کی زندگی بدل ہی جائے۔ اس لیے اس نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ اسے دیے جانے والے پیسے صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے ہی استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ اس نے اسے غریبوں کے لیے ایک کیئر سینٹر میں بھی داخل کروایا۔ اس وقت اس پولیس والی کو بھی کام پر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور چونکہ اس کا اس علاقے میں کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے وہ اس بھکاری سے اکثر ملنے لگی۔ وہ اب گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے، اور جینا کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس بھکاری کی زندگی بہتر ہو رہی ہے۔ ان دونوں کے تعلق کو اب تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ صحیح کام کر رہی ہے۔ لیکن ایک دن یہ بھکاری اس جگہ نہیں آیا جس جگہ یہ دونوں آپس میں ملا کرتے تھے۔ اگلے دن بھی جینا نے اس کا اسی جگہ انتظار کیا، لیکن اگلے دن بھی وہ نہ آیا۔ وہ کئی بار اس سے ملنے کے لیے اس جگہ آئی، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس نے اس کیئر سینٹر میں بھی پتہ کیا، لیکن ان کیئر سینٹر والوں نے بتایا کہ کئی دنوں سے وہ ادھر بھی نہیں آیا ہے۔ اب اس پولیس والی کو یقین ہو چکا تھا کہ اس شخص نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اس شخص پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے لیے یہ صدمہ کافی بڑا تھا، اور اب اس نے اپنے نرس بننے کے پرانے خواب کو پورا کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے پولیس سے استعفیٰ دے دیا اور ایک نرس اسکول میں داخلہ لے لیا۔ وہ ایک نرس بن گئی، اس نے ایک شخص سے شادی بھی کر لی، اور اب وہ اس شہر کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں آباد ہو چکی تھی۔ اب اس واقعے کو تقریباً 15 سال گزر چکے تھے، اور جب بھی اس کو اس شخص کی یاد آتی وہ یہی سوچتی کہ وہ اس شخص کی زندگی بدلنے میں ناکام رہی ہے۔ لیکن اکتوبر 2019 کا یہ دن اس کی زندگی کا یادگار دن بن گیا۔ وہ ایک فیول پمپ پر اپنی گاڑی میں فیول بھروانے گئی، اور جب وہ اپنی گاڑی میں فیول بھروا کر پیسے ادا کر ہی تھی تو اس نے دیکھا کہ فیول سٹیشن کے کونے میں کھڑا ایک شخص اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ اس جگہ پیمنٹ کر کے وہاں سے نکلنے لگی تو یہ شخص دوڑ کر آیا اور اس کا راستہ روک لیا۔ جینا نے سوچا کہ یہ شخص پاگل ہے، لیکن اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ ان الفاظ کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ لڑکی بھی اس جگہ کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑی رہی، اور اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ول ہے۔ ول نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے ڈاکومنٹس واپس لے لیے تھے، اور ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب بھی حاصل کر لی تھی، اور اس وجہ سے ہی وہ اس سے ملنے نہیں آ سکا تھا۔ اس کو اپنی نوکری سے کئی دنوں تک چھٹی نہ ملی، اس لیے ہی وہ اس سے ملنے نہ آ سکا۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ اس جگہ آیا جہاں یہ دونوں آپس میں ملا کرتے تھے، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔
کچھ عرصے کے بعد اسے پروموشن مل گیا اور پھر وہ بھی ایک دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا۔ یہاں اس نے شادی بھی کر لی۔ اس نے جینا کو بتایا کہ میں نے تمہیں ٹریک کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تقریباً 15 سال بعد ملنے والے یہ دو لوگ اس دن ایک دوسرے کی کہانی سن کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔